بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تنگی اور مشقت کے وقت، مصیبت اور آفات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور عافیت کے زمانے میں اللہ کو خوب یاد کرے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ میرے دوستو، دعا کی حقیقت اور دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے التجا اور درخواست کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے مانگے۔ یہ مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی اس پر آتی ہے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھے، اس وقت وہ خوشی کے جذبات میں، فرط محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ خوشی اور فراخی کی حالت میں آ کر عام طور پر یا بسا اوقات انسان ناشکری تک کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر بھی اتر آتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ مجھے مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت میری دعاؤں کو قبول کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی خوشی اور فرحت کے لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھے۔ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو تعلیم دی سورۃ الفاتحہ میں کہ دعا کو مانگا جائے، اور کس سے مانگا جائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر اس دعا کا طریقہ بھی بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ إِلَى الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے پیغمبر، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت ہمارے ناقص ذہنوں میں یہ ہے کہ جو چیز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ فوراً قبول ہو جائے، یا اسی کام کو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر قبول کر لے، حالانکہ قبولیت اس کا نام نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی معلومات اور انسان کا علم بالکل محدود ہے۔ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ جس چیز کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں آیا مستقبل میں وہ میرے حق میں مفید بھی ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ذات ہے، حکیم ذات ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں،
اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دعا اس بندے کے حق میں قبول ہونا مفید ہوگا یا مضر ہوگا۔ اسی لیے بسا اوقات دعا کا ظاہری اثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرو تو عافیت کا سوال کرو، اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں مفید ہے یا نہیں۔ جب انسان عافیت کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتر امر ہوگا اس کو مقرر فرما دیں گے۔ اس کے اوپر کئی واقعات ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سلف صالحین میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ سے مسلسل اس بات کی گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کا مجاہد بنا، مجھے غازی فی سبیل اللہ بنا دے۔ اور کئی عرصے تک وہ دعا کرتے رہے، لیکن ان کی یہ دعا ظاہراً انہیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اسی غم میں وہ رات کو سوئے اور خواب میں ایک شخص آتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتے تو تمہیں قید کر لیا جاتا، اور قید کرنے کے بعد جب دشمن کی قید میں چلے جاتے، تنگی، مشقت، تکلیفیں دیکھتے تو تم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جاتے۔ اور یہ جب سنا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو گویا کہ دعا کی عدم قبولیت یا دعا کو اللہ تعالیٰ کا قبول نہ کرنا یہ در حقیقت قبولیت ہی ہے، کہ اگر وہ دعا قبول ہو جاتی اور وہ شخص جیل کی سختیوں سے، تکلیفوں اور مصائب سے تنگ آ کر دین تبدیل کر دیتا، لعاذ باللہ مرتد ہو جاتا، تو اس کی دنیا بھی برباد تھی اور آخرت بھی برباد تھی۔ انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا علم نہیں، لہٰذا اسے یہ چاہیے کہ وہ دعا تو کرے لیکن مایوسی کا اظہار نہ کرے۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حشر نشر مکمل ہو جائے گا، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو جائے گا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک خاص انعام سے نوازیں گے۔ جنتی سوال کریں گے کہ اے رب، آپ نے ہمارے فلاں فلاں اعمال کے نتیجے میں یہ انعام دے دیا، یہ انعام دے دیا، یہ انعام دے دیا، اب یہ جو چیز آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں یہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں تمہاری جو دنیا میں تم نے مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی۔ اور جب وہ اس انعام کو دیکھیں گے تو ہر شخص اس وقت یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور یہ اس طرح کے سارے انعام اور اکرام اس وقت مجھے مل جاتے۔ تو میرے دوستو، در حقیقت دعا کو مانگنا یہی اصل ہے، یہ مقام عبودیت کے عین مطابق ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور دعا نہ مانگنا در حقیقت ایک طرح کا کبر ہے، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا۔ دنیاوی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے
جس سے کوئی چیز نہ مانگی جائے اور وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ مانگنے سے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالی وہ کریم ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی احتیاجی کو، اپنے محتاج ہونے کو، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتحت لہو باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کی روح ہے، کہ جیسے ہر چیز کی اصل اس کی روح ہے، کسی چیز کا مغز اس کا اصل ہوتا ہے، اسی طرح ہماری تمام عبادتوں کی اصل دعا ہے، کہ دعا سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، دعا کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، دعا کو ہمیں صرف مصیبت کے وقت اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں دعا کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے تنگی کا زمانہ ہو، چاہے خوشحالی کا زمانہ ہو، چاہے ظاہری طور پر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ جب ہم دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ہماری عاجزی اور عبدیت کا اظہار ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کو اس کے مانگنے کے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے حضرات علماء کرام نے کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دل کو حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اطمینان رکھ کر دعا کریں۔ عام طور پر ہماری دعائیں شک اور شبہات میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ظاہری طور پہ تو ہماری زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، دل ہمارا مانگنے کی طرف حقیقتاً متوجہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، اگر ہمیں دعا کو قبول کروانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کامل یقین رکھ کر، دل کو متوجہ کر کر اور اس کی قبولیت کی طرف مکمل اطمینان رکھ کر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے شروع میں حمد و ثنا کو بیان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا معلق رہتی ہے جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ انسان اگر دعا پڑھ لے تو وہ دعا ڈائریکٹ عرش تک چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اول اور آخر درود شریف کا اہتمام کرے گا، درود شریف وہ تو مقبول ہے ہی، شروع میں بھی مقبول، آخر میں بھی مقبول، لہذا اس کے درمیان میں جو دعا ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبولیت بخشیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنے لباس، اپنی غذا کے اوپر بھی نظر کرنی چاہیے۔ بسا اوقات مشکوک مال، حرام مال، وہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔